دعا کا زندگی میں بہت بڑا اثر ہے۔ جو شخص کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لے گا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف نے نقل کی ہے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ میرا رب معاف کر دے گا۔ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے ساری صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے اگلی صبح تک دعا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی دعا ہے۔ ہم تیرے چہرے کے نور کے صدقے، جس نور سے پوری دنیا تو نے روشن کی ہے، اس نور کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارا آج کا دن خوبصورت بنا دے، ہماری آج کی شام خوبصورت بنا دے۔ اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا صبح اور شام، اللہ اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ دعا کا زندگی میں بہت بڑا اثر ہے۔ قرآن میں مختلف آیات میں میرے اللہ نے دعا مانگنے کی اہمیت کو بتایا ہے اور حکم دیا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بندے اور رب کے درمیان عبادت بہت بڑا ربط ہے۔ عبادت کا ربط یوں ہے کہ اس میں انکساری عبد کی طرف سے ہے اور وہ معبود ہے۔ عبادت کرنے والا بندہ اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ ہمارا اللہ ہے۔ اور عبادت کا ثمرہ کیا ہے کہ اب وہ ہماری عبادت سے، ہماری انکساری سے، ہماری عاجزی سے، ہمارے سجدوں سے، ہماری تسبیحات سے وہ خوش ہے اور وہ اب مانگنے پر انعام دے گا۔ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے بغیر عبادت قبول ہو جاتی ہے، دعا کے بغیر عبادت قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا جو لطف ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بتا رہی ہے۔ ساری زندگی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے صبح کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، کیا خوبصورت زندگی سکھائی ہے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی سورج طلوع ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، اے اللہ اس سورج کو عافیت سے چڑھانا اور آج کے دن میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے سرزنش نہ کرنا۔ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ذنوب کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالنا ہمیں۔ اللہ کے نبی کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی خطا ہے ہی نہیں، وہ معصوم ہے، تو پھر وہ اللہ سے یہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے ساری صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے اگلی صبح تک دعا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی دعا ہے۔ پھر فجر سے پہلے اللہم انت احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارعف من ملک، اجود من سئل، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہہ، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر، تعصى فتغفر، اقرب شہید وادنى حفیظ، حلت دون النفوس واخذت بالنواصی ونسقت الاجال والقلوب لك مفسیہ،
والسر عندك علانية والحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذه الغداة وتجيرني من النار بقدرتك یا ارحم الراحمین۔ یہ اتنی لمبی دعا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، روزانہ صبح یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، میں خلاصہ تو بیان کر سکتا ہوں، مفہوم تو، کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہم انت احق من ذکر، تیرے ذکر جیسا اس کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تیری مثل کوئی نہیں ہے، تو مالک اور خالق اور پیدا کرنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے دل تیرے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، یہ دن رات تیرے قبضے میں ہے، ہمارے نکلتے ہوئے سانس تیرے قبضے میں ہے، حلال وہ ہے جو تو نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جس کو تو نے حرام کیا ہے، ہم تیرے چہرے کے نور کے صدقے، جس نور سے پوری دنیا تو نے روشن کی ہے، اس نور کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارا آج کا دن خوبصورت بنا دے، ہماری آج کی شام خوبصورت بنا دے۔ دعا ہے، دعا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ نے سکھایا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ دعا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گھر سے نکلتے وقت جو یہ دعا پڑھ لے گا، میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، نبی آخر الزمان نے فرمایا ہے، کفیتا و ہدیتا و وقیتا و تنحان کا شیطان، تجھے ہدایت دی جائے گی، دنیا کے کام میں بھی تیری مدد کی جائے گی، کفایت کی جائے گی، تو جس طرف قدم بڑھائے گا تیرا وہ کام آسان کر دیا جائے گا، ہدیتا تجھے سیدھا راستہ دکھایا جائے گا، جو کام تو کرنا چاہے گا الجھے گا نہیں اس میں، تجھے اللہ آسانی سے وہاں تک پہنچائے گا، دنیا اور آخرت کے مسئلے اس ایک دعا پہ حل ہو رہے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، تنحان کا شیطان، اور شیطان کے تسلط سے آج کا سارا دن تجھے حفاظت میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے دن کے کام ڈائری پہ لکھے جاتے ہیں، جس کا کوئی مینیجر ہے اس کو کہا جاتا ہے یاد کروانا، اور وہ نوٹ کیا جاتا ہے، یا آج کل موبائلز پہ نوٹیفیکیشنز لگائے جاتے ہیں، کہیں میں بھول نہ جاؤں، میرا کام مس نہ ہو جائے، آسان ہو جائے، الجھ نہ جائے، آگے سفارشیں کی جاتی ہیں، اس کام کے لیے ایک سفارش، اس کے لیے دوسری سفارش، اور جو میرے نبی نے بتایا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، اللہ کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا صبح اور شام، اللہ اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، سارے کاموں کو میرا رب اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کبھی کوئی اس چیپٹر کو بھی پڑھے، کبھی کوئی اس طرف بھی آئے، حسن حسین دعاؤں کی کتاب ہے جو کہ بڑی احادیث کی کتابوں سے نکالی گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ یاد ہے وہ کتاب ساری، موقع پہ اللہ یاد کرائے کہ یہ اس موقع کی دعا ہے، یہ اس موقع کی دعا ہے۔ ایک اور آپ کو خوبصورت دعا، روزانہ میں اور آپ کپڑے بدلتے ہیں یا دوسرے دن تبدیل کرتے ہیں، کپڑے پہن کر، کپڑے پہلے والے اتارے، دوسرے کپڑے پہنے، دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے، کپڑے پہننے کے بعد ایک دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، عربی میں آتی ہے تو بہت اچھا ہے، اردو میں مانگ لو، کیا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بدن ڈھانپنے کے لیے مجھے
لباس فراہم کیا، میں اس پر تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو شخص کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لے گا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف نے نقل کی ہے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ میرا رب معاف کر دے گا۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث سنائی، کہنے لگے اتنی سی بات پہ سارے گناہ معاف؟ میں نے کہا یہ عمل کس کا ہے؟ یہ عمل بتایا کس نے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے، دعا بتائی ہے، اور ان کی زندگی سے، ان کے جسم سے، ان کی زبان عطر سے نکلا ہوا ایک عمل دنیا اور آخرت کے مسائل حل کروانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی کرنے والا تو ہو۔ بس بھاگ کے نماز پڑھ لی، بھاگ کے سجدے کر لیے، زندگی ہے، دین بتاتا ہے، زندگی ہے۔